خوشی ہوئی طالب علم کو، اور اس میدان میں اللہ نے میرے والد محترم آیا کرتے تھے، آج دل خوشی ہوئی اسی مدرسے سے حضرت بھی فارغ ہیں سن کر اور خوشی ہوئی۔ ماشاء اللہ یہ طالب علموں کو دیکھ کر روحانیت خوشی ہوتی ہے۔ والد صاحب جایا کرتے تھے، طالب علم کو دیکھ کر الحمدللہ خوش ہوتے تھے۔ یہ بہت اونچے، اللہ ان کو اپنی قدر کرنے والا ہے، طالب علموں کو بنا دے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، یہ انشاءاللہ بہت بڑے بنیں گے اور دنیا میں دعوت تبلیغ سے بھی نکلیں گے، اور اللہ نے دونوں تعلیم آپ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں پر ایک اسلامک کالج بھی ہوگا، اور آپ لوگ بھی طالب علم ہیں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، خوب دعا کرا کریں۔ الحمدللہ ہم اس ماحول میں ہیں انگلینڈ کے اندر بیٹا، اگر آپ کو آزادی ہے، وہاں تو ایسا ماحول کر دیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جانتے یہ میرے ماں باپ ہیں، سمجھیے وہاں ایسا آزادی ہے، 15-16 سال کے بعد وہ بچہ ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ خوش نصیب ہے آپ، چار دیواری یہاں پر اللہ کے کلام تعالیٰ کی اس کی باتیں اللہ پر قرآن پڑھ رہے ہیں، دین علم سیکھ کر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس نئے عمر میں برکت دے، اپنے استادوں کو خوب دعا دیا کریں، ان کی خوب قدر کیا کریں، نعمت کی قدر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو نعمت بدل دے گا، اللہ عالم بعمل بنائے گا، ان کی عزت کرو۔ میرے بھائی دنیا میں بہت بچے دیکھے ہیں آپ نے، باہر گھوم رہے ہیں سڑکوں پر، کوئی نالی کنارے کوئی ٹائر چلا رہا ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، کتنا اچھا قرآن پڑھا۔ اب آپ کے پیچھے کون ہے؟ بچے کے پیچھے سب بڑے بڑے منسٹر بھی قرآن سنیں گے، کس کو آگے کریں گے؟ اس طالب علم کو کریں گے۔ ڈاکٹر کو کریں گے؟ بتاؤ ڈاکٹر کو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ انجینئر کو کوئی آگے کرے گا؟ کوئی منسٹر کو آگے کرے گا؟ نہیں، وہ بچے کو ہی آگے کریں گے، قرآن سنیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے، چھوٹی دولت ہے، آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ ہمیں کس نے آگے کیا؟ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ نے کون بیٹھے ہیں آگے؟ یہ سب علم کی برکت، دین کی برکت۔ تو وہ علم کے لیے اللہ کا قدر، اللہ سے قدر کرے اور خوب مانگے، تہجد میں اور مدرسے کے لیے، مدارس کے لیے دعا کرے خوب، اللہ یہ قائم رکھے، جہاں جہاں مدارس ہیں، مکاتب میں تبلیغ کا کام ہے، اس کے لیے خوب دعا کرے۔ آپ لوگ کے پیچھے سمندر اور دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے نا، کس کے لیے کرتی ہے؟ طالب علم کے لیے کرتی ہے نا، جو نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو آپ بھی خوب دعا کریں اور خوب مانگیں جو حالات ہیں، اور اپنے گھر بھی جائیں، اپنی بہنوں کو بھی یہی بات کریں، ماحول میں رکھیں، کسی ماحول کی بات کریں۔ یہ نہیں کہ یہاں 4 دن کے بعد گئے خدا گادی کریں، بہنیں بھی کیا سیکھیں گی ہماری، ان کو کون تعلیم دے گا؟ آج کل حالات دیکھ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے مائیں بہنیں غیروں کے پاس جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا ان کو ایک طرف، ہم نے یہاں سے گئے بچے بن کر تعلیم ہو گھر جا کر کچھ اور ہو گئے، تو وہ بیچاری کس سے سیکھیں گی؟ ہمیں سکھانا ہے نا انشاءاللہ، ان کو بھی قرآن سکھاؤ گے نا، ان گھر میں جا کر ان کو بھی بتاؤ کہ نماز کیسی ہوتی ہے، نماز ایسی پڑھ کر بتاؤ کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ نماز سے کیا ملتا ہے، ایسی ایسی طاقت والی نماز ہے اللہ نے دی ہے۔ انشاءاللہ سب بنو گے عالم، آج سب عالم حافظ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی عمروں میں رزقوں میں خوب برکت دے، اور اساتذہ اکرام کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی سفر میں ہیں، انشاءاللہ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑے زبردست کام آنے والی باتیں حضرت نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک تو احساس ہمیں دلایا اس وقت میں کہ انگلینڈ، یورپ، ساری دنیا میں آپ کے اذکار ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات، پہلی دفعہ اس علاقے میں اس مدرسے میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ تاج قائم فرمائے۔ اس کے بعد ہم سب کے بڑے اور خصوصاً جو پورے اس جامعہ کے ہمیشہ نگرانی فرماتے ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی احمد صاحب، میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے جذبات سے ہم سب کو محفوظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, तलबा इज़ाम, आज हम सब के लिए खुशी और सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने एक मासूम छोटे से तालिब इल्म को हाफिज़ कुरान बनाया। ये कुरान, इसका हाफिज़ बनना ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनके साथ इनाम है। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि एक बड़े गरीब घराने से इनके वालिद मजदूरी करते हैं। अब ये मजदूरी नहीं करेगा, ये किसी मस्जिद का खतीब बनेगा, किसी मदरसे का आलिम दीन बनेगा, किसी मदरसे का मुहद्दिस बनेगा, किसी मदरसे के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम व करम है, आता भी है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का, भलाई का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इसके साथ खैर का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने इसको दीन की समझ और दीन के लिए चुन लिया। आप में से कितने तालिब इल्म ऐसे हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके महल्ले वाले होंगे जो इस मदरसे में नहीं है, तो साहब नहीं है, नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ही क्यों चुना, आपको ही क्यों इस मदरसे में लाए? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पे और आप पर इनाम है कि अल्लाह ताला ने आपको दीन के काम के लिए, दीन के इल्म हासिल करने के लिए चुन लिया। चुना है, नहीं चुना? अब कितने सारे ऐसे वो लोग हैं जो मदरसे में नहीं आए, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, गाय चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, जानवरों का गू फेंक रहे हैं, जानवरों का गोबर फेंक रहे हैं, मेंगनियां साफ कर रहे हैं, और उनके कपड़े आग जैसे कपड़े नहीं होंगे, बदबू आ रही होगी, गंदे होंगे, बगल से पसीने की बदबू आ रही होगी, निहायत ही गंदे किस्म के होंगे। लेकिन आप में से किसी के कपड़े गंदे नहीं, किसी के पास से बदबू नहीं आ रही। ये कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपके साथ इनाम है कि अल्लाह ताला ने इस पाक माहौल के अंदर आपको यहाँ रखा है। और वो लोग जिंदगी भर बकरियां चराएंगे, जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इज्जत इन तालिब इल्मों को, इन हाफिज कुरान को मिलेगी, अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा, वो यहाँ से जाने के बाद आखिरत में भी देगा। जब ये हाफिज कुरान जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला इनसे कहेगा पढ़ो पढ़ो और अपनी मंजिलें चढ़ते जाओ, मंजिलें आगे बढ़ते जाओ। तो ये तालिब इल्म, ये हाफिज कुरान का दुनिया में भी एजाज और जन्नत में भी एजाज है या नहीं? और दुनिया की तालीम हासिल किए हुए लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी दुनिया की तालीम होती है, पढ़े हुए लोगों का सिर्फ दुनिया में एजाज है, क्यों सब दुनिया में है नहीं, सिर्फ दुनिया में। लेकिन मरने के बाद उनकी कोई कदर कीमत नहीं होगी, ना डॉक्टर की, ना इंजीनियर की, किसी की नहीं। लेकिन आलिम दीन की, हाफिज कुरान की अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत फरमाएंगे, मरने के बाद क़यामत के दिन भी उसकी इज्जत फरमाएंगे। तो ये एजाज कहाँ हो गया? एक दुनिया में हो गया और एक आखिरत में हो गया। तो ये हमारा जो काम है ये दो जगह फायदे का है। और इल्म जो है दुनिया के अंदर, जो दुनिया की तालीम है, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे इल्म के अंदर लगाया जो दुनिया में भी फायदा देगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देगा। तो ये वो इल्म है जो आप हजरात हासिल कर रहे हैं। आप हजरात आलिम दीन बनेंगे, आप हजरात मुफ्ती बनेंगे, वो सब बनेंगे ना इंशाअल्लाह। या हमारे माँ बाप ने कह दिया हम आ गए, नहीं, आप अभी से इरादे करो, अभी से नियत करो कि इंशाअल्लाह हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे।
تو صاحب بنے گے نہیں بنے گے؟ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ملک پڑوس کے اندر بڑے بڑے لوگ منسٹر ہیں، بڑے بڑے لوگ عہدوں پر ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو کیا بنائے گا، اللہ تعالیٰ کس کو کیا بنائے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حالات بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، اور یہ دنیا کا نظام ہے، آج یہ ہے کل کوئی اور ہوگا، آج ان کی حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی، یہ دنیا کا نظام جو چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات محنت سے پڑھو، کائی سے؟ محنت سے، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو قیمتی سمجھو۔ دنیا کے اندر میں کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، یہ جو وقت ہے نا ہمارے پاس، یہ سب سے قیمتی وقت ہے۔ اگر وقت نکل گیا تو وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ کیوں صاحب وقت واپس آئے گا؟ 2024 چلا گیا سال، یہ 2024 کبھی واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ابھی کل 6 تاریخ گزر گئی، آج 7 تاریخ ہے اگست کی 2025 کی۔ اب یہ 2025 اور 7 اگست کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ جو وقت گزر گیا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ پیسوں سے گاڑی لے لیں گے، گھر لے لیں گے، زمین لے لیں گے، جائیداد لے لیں گے، بنگلے لے لیں گے، کوئی وقت کو خرید سکتا ہے؟ تو سب خرید سکتا ہے؟ کبھی وقت کو خرید نہیں سکتا۔ اور دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ اگر کسی انسان نے وقت کی قدر کی تو سمجھ لی وہ انسان کامیاب ہے، اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی، جس نے وقت کو ضائع کیا، برباد کیا، صبح ہوئی، شام ہوئی اور عمر ہی ہوئی، تمام ہوئی۔ عمر تو چلی جائے گی، گزر جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی، آج بچپنا ہے، جوانی آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، نکلتی ہے نکل جائے گی، گزرتی گزر جائے گی۔ تو دنیا کے اندر آپ سب چیز خرید لیں گے، لیکن آپ وقت خرید نہیں پائیں گے۔ وقت کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر آپ کبھی دیکھیں، انسانوں کے اندر جو سب سے زیادہ جو وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے مولانا عبدالرقیب صاحب نے انگلینڈ میں دیکھا ہے، میں نے بھی باہر دیکھا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی وقت کی قدر کرتا ہے تو انگریز لوگ کرتے ہیں۔ انگریز وقت کی قدر، ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے ان کے لیے، وقت کو ضائع نہیں کرتے ہماری طرح، مسلمانوں کی طرح موبائلوں میں، گپ شپوں میں، فالتو باتوں میں ٹائم ضائع کرتے نہیں، کبھی وقت کو برباد نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی برباد کرتا ہے وقت کا تو وہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کو دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہی بنایا۔ آج پوری دنیا کے اوپر کس کی حکومت ہے؟ امریکہ، انگلینڈ، رشیا، چائنا، جاپان، یہ وہ لوگ ہیں جو کل ہمارے ماتحت تھے، آج ہم ان کے ماتحت ہیں۔ تو صاحب ہیں کہ نہیں؟ کل سلطنت، حکومت بادشاہت ہماری تھی، آج سلطنت حکومت ان کی ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اگر ہم نے وقت کی قدر کی، ہم نے وقت کو غنیمت جانا، تو کل ہم بھی بادشاہ بنیں گے، کل ہماری بھی حکومتیں ہوں گی، ہمارے بھی تخت و تاج ہوگی، ہماری بھی بادشاہت ہوگی، لیکن جب ہوگی جب ہم وقت کی قدر کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اپنے آپ کو قابل بنائیں گے، دینی لائن سے ہو، دنیا کی لائن سے ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب نے، اللہ ان کے والد کو غریق رحمت کرے، جنہوں نے اتنا بڑا باغ لگایا، اور یہ ہمارے والد محترم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے پیچھے کھڑے رہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ مدرسے بناؤ، مدرسے شروع کرو۔ آج ایم پی کے اندر جہاں کسی گاؤں میں، جس بستی میں جائیں گے، یہ سب انہی کے قائم کیے، ورنہ آج سے 60-70 سال پہلے ایم پی مدھیہ پردیش کے اندر کوئی مدرسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں شرک اور کفر اور بدعات کی گڑھ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مالوا میں، اس علاقے کے اندر، اس مدھیہ پردیش میں گاؤں گاؤں مدرسے قائم کیے، علاقے علاقے مدرسے قائم کیے۔ تو یہ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے محنتیں کی،
تو آج آپ کے سروں پر ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارے علاقوں میں مدرسے قائم ہیں، ورنہ اس زمانے کے اندر 60 سال 70 سال 100 سال پہلے مدرسوں کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے اور ان کے والدین اور ان کی جو بھی کوششیں رہی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو قیامت تک جاری ساری فرمائے۔ اور آپ حضرات جتنے یہاں طالب علم بیٹھے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اور اس کے بعد ہم دین کی خدمت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دین کی خدمت کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا پھر ہم آ گئے، بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا چلے گئے؟ نہیں، ارادے کرو، نیت۔ آپ ابھی معصوم ہو، چھوٹے چھوٹے طالب ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، آپ ابھی جو ارادے کرو گے، جو نیتیں کرو گے، اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ارادے نیت نہیں کی تو پھر ارادے اور نیت اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو دیکھتے ہیں، فیصلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے ارادے صحیح ہوں گے، نیتیں صحیح ہوگی، علاقے کے اندر کام کا جذبہ ہوگا، خدمت کا جذبہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر حالات بدلیں گے۔ آج آپ سب جانتے ہیں حالات کیا ہیں، چاروں طرف دشمنان اسلام ہیں، چاروں طرف ہر جگہ اسلام کے دشمن بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ خوف کس سے کھانا ہے؟ اللہ سے کھانا ہے۔ ہمیں بس ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، یہ سب گزر جائیں گی۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے قارون پیدا ہوئے، سب مٹی میں مل گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن دین اور اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اسلام کو، دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہوا ہے کہ جو اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، یا تو اللہ نے ان کو ہدایت دی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، مٹ گئے دنیا سے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے وہ لوگ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مدرسے کے اندر علم دین کے لیے بھیجا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جو اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ دین کا کام لے، آپ کو بہترین علم دین کے لیے لگائے رکھے، اور آپ دعائیں کریں۔ آپ ابھی معصوم ہیں۔ کیا ہے معصوم؟ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں معصوم؟ سوچتے ہو کہ معصوم کہتے ہیں ہم سے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا نہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، آپ فرشتوں کے مانند ہو، آپ جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، امت کے لیے، حالات کے لیے دعا کیا کرو۔ اور ابھی ہم بپو بھائی راستے میں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، مدرسوں پہ حالات آتے ہیں، تو عبدالرقیب صاحب نے فرمایا بپو بھائی سے کہ فجر کے بعد آیت کریمہ کا وظیفہ کیا کریں۔ تو مجھے نہیں معلوم یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ تو میرے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے جب حالات آئیں، مشکلات ہو اور نہ ہو، ہمیشہ ہر مدرسے کے اندر آیت کریمہ کا ختم ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بلائیں، مصیبتیں، حکومت کی نگاہیں، حکومت کی بد نظری سے اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہوتا ہے، اور ہمارے بپو بھائی بھی انشاءاللہ آئندہ سے کریں گے۔ تو کہیں بھی ہو، ہر جگہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے رو، اللہ کے سامنے جو حالات ہیں بدل جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو حافظ قرآن بنایا، اور انشاءاللہ آج اس کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ آج اس نے قرآن کو مکمل کیا ہے، اب کل آپ بھی مکمل کریں گے۔ کون کون مکمل کرے گا قرآن؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ سب مکمل کریں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے اگر یہ سب حافظ بن جائیں گے، کل جب اپنے اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے، اب ہاتھ نیچے کرو، دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ 200 بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اور یہ 200 حافظ قرآن بن گئے تو 2 لاکھ خاندانوں کو رہنمائی اور ہدایت مل جائے گی۔
کیونکہ ایک گھرانے سے ایک خاندان سے کم 100 परिवार जुड़ा होता है. کیوں صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 100 لوگ ایک خاندان سے جڑے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو صحیح راہ بتاؤ گے, دینی بات بتاؤ گے, علم بتاؤ گے, ان کی باتیں پر عمل کرنا بتاؤ گے, تو کتنی ساری لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت اور روشنی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, اور شیطان بہکائے گا. سمجھ لو بات, شیطان سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو, انسانوں کو کائے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بنایا ہے. تو یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی, جس نے اللہ سے نافرمانی کی اور اللہ سے بغاوت کی, اور وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کو آزاد کر دیا, جا تجھ سے بنے تو کرنا, میرے بندے میرے راستے پر چلیں گے. تو آپ کو اگر شیطان بھیکائے, شیطان وسوسہ ڈالے, تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں پڑھ کے نکلوں گا. حالات کچھ بھی آئیں, پریشانیاں آئیں, ماں کی یاد آئے گی, بہن کی یاد آئے گی, ماں باپ کی یاد آئے گی, گھر کی روٹی کی یاد آئے گی, گھر کے سالن کی یاد آئے گی, گھر کے بستر کی یاد آئے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک ہمارے استاد تھے, وہ ہمیں ایک شعر سنایا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا. کیا کہتے تھے؟ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا عثمان صاحب میوات کے, وہ ہمیں یہ شعر سنایا کرتے تھے. تو کہتے تھے اگر آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تو آپ کو عزت ملے گی. گھر کی ماں باپ, گھر کے بہن بھائی, رشتہ دار, عزیز و اقربا, آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو عزت ملے گی. سر پھول وہ چڑھا. سر پھول سمجھتے ہو؟ باغ کا جو پھول ہوتا ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے؟ تاج پہ لگتا ہے, جیبوں پہ لگتا ہے, تاج کی زینت بنتا ہے وہ پھول. سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا. جب سر پھول جو سر کے اوپر لگتا ہے تو وہ چمن سے نکل کے آتا ہے, باغ سے, کھیت سے نکل کے آگے سر پہ آگے لگتا ہے, اس کو عزت ملتی ہے. اور عزت اس کو کھیت میں نہیں ملتی, باغ میں نہیں ملتی, کیونکہ سارے پھول لگے, کوئی قدر نہیں کر رہا. لیکن جب وہ باغ سے, کھیت سے نکلا اور کہاں لگا؟ سر کا تاج پر لگا جا کے, تو عزت ملی نہیں ملی. سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. تو آپ کو عزت ملے گی, آپ کو شہرت ملے گی, آپ کو دنیا کے اندر عزت پانا ہے تو سمجھ لو گھر کو چھوڑ دو. گھر کو بڑے بڑے لوگوں نے چھوڑا, بڑے بڑے لوگ اللہ والے بنے, بڑے بڑے محدثین بنے, بڑے بڑے کتب اور ابدال بنے, وہ ایسے ہی نہیں بنے گے, گھر میں رہے گی. گھر کو چھوڑنا پڑے گا. اور آپ لوگوں نے گھر کو چھوڑا ہے. آپ کو یاد آتی ہو اماں کی, بہن کی, بھائی کی. تھوڑے دیر رونا آتا ہے, رو لو. ہم بھی روتے تھے, ہم بھی جب باہر گئے رونا آتا تھا روتے تھے, کپڑا اوڑھ کے روتے تھے, پخانوں میں روتے تھے, چھپ چھپ کے روتے تھے. وہ رو لی تو آج اللہ نے یہاں بٹھایا ہے. اور آپ بھی رو گے, آپ بھی رو گے, آنسو بہاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہماری طرح وہی عزت اور وہی شہرت عطا کرے گا. لیکن شرط ہے کہ محنت کرنا پڑے گی. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ حاضری نصیب فرمائی. اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حافظ قرآن بنا. اور حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے, دعائیں قبول کرتا ہے. آپ اپنے لیے دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, ملک کے لیے, حالات کے لیے دعا کریں. اب انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا فرمائیں. جی ہمارا حافظ قرآن بنا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کے حافظ قرآن بننے کو قبول کرے. آئیے بابو بھائی, افسر بھائی اور عبدالرقیب صاحب اور ان کے اساتذہ کرام تشریف لائیں. اصل تو محنت اساتذہ کی ہوتی ہے. انہوں نے کتنی محنتوں سے پڑھایا, کتنی مشقتوں سے ان کو حافظ بنایا. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے ذریعے سے اساتذہ کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. انصار بھائی آئیے, آئیے ہاتھ لگائیے.
आइए सब आइए, माशाअल्लाह। आइए आइए, सर भी आइए।